अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। दिसंबर के शुरुआत की बात है जब महकमा औकाफ ने जबरदस्ती मेरी तैनाती शेखुपुरा के जामिया मस्जिद से हीरा मंडी लाहौर की एक पुरानी मस्जिद में कर दी। वजह यह थी कि मैंने करीबी इलाके के काउंसलर की मस्जिद के लाउड स्पीकर पे तारीफ करने से इनकार कर दिया था और ऐसी किस्मत कि वो काउंसलर महकमा औकाफ के एक बड़े अफसर का भतीजा था। नतीजतन मैं लाहौर शहर के बदनाम तरीन इलाके में तैनात हो चुका था। बेशक कहने को मैं मस्जिद का इमाम जा रहा था, मगर इलाके का बदनाम होना अपनी जगह। जो सुनता था हंसता था या फिर इजहार अफसोस करता था। महकमे के क्लर्क ने तो हद ही कर दी। तनख्वाह का एक मामला हल कराने उसके पास गया तो मेरी पोस्टिंग का सुनकर एक आंख दबाकर बोला, किबला मौलवी साहब, आपकी तो गोया 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में। मैं तो गोया जमीन में 6 फीट नीचे गड़ गया। फिर अल्लाह भला करे मेरी बीवी का, जिसने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि इमामत ही तो है, किसी भी मस्जिद में सही, यहां नहीं तो उस मस्जिद में, और मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी घर से निकलना पसंद नहीं करती, पर्दे का कोई मसला नहीं होगा, और फिर हमारे कौन से कोई बच्चे हैं कि उनके बिगड़ने का डर हो। बीवी की बात सुनकर थोड़ा दिल को इत्मीनान हुआ और हमने सामान बांधना शुरू किया। बच्चों का जिक्र छिड़ ही गया तो ये बताता चलूं कि शादी के 22 साल गुजरने के बावजूद अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से महरूमी रखना मुनासिब समझा था। खैर अब तो शिकवा शिकायत भी छोड़ चुके थे दोनों मियाँ बीवी। जब किसी का बच्चा देखकर दिल दुखता था तो मैं याद इलाही में दिल लगा लेता और वो भली मानस किसी कोने खुदरे में मुंह देकर कुछ आंसू बहा लेती। सामान बांधकर हम दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह का नाम लिया और लाहौर जाने के लिए एक प्राइवेट बस में सवार हो गए। बादामी बाग के अड्डे पर उतरे और हीरा मंडी जाने के लिए सवारी की तलाश शुरू कर दी। एक तांगे वाले ने मुझे पता बताने पर ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बुरका में मलबूस औरत साथ देकर 40 रुपए के एवज ले जाने की हामी भरी। ये बहुत पुराने जमाने का वाकया है। उस वक्त लाहौर शहर में तांगे ही चला करते थे। तांगा चला तो कोचवान ने मेरी नाकिस मालूमात में इजाफा कर दिया, ये कहकर कि मियाँ जी, जहां आपको जाना है उसे हीरा मंडी नहीं बल्कि टिब्बी गली कहते हैं। 15-20 मिनट में हम वहां पहुंच गए। दोपहर का वक्त था, शायद बाजार खुलने का वक्त नहीं था। देखने में तो आम सा मोहल्ला था, वही टूटी फूटी गलियां, मैले कुर्तों के गलीज दामन से नाक पहुंचते नंग धड़ंग बच्चे, सब्जियों फलों के ठेले वाले और उनसे बहस करती, खिड़कियों से आधी बाहर लटकती औरतें। फर्क तो सिर्फ था इतना कि पान, सिगरेट और फूल वालों की दुकानें कुछ ज्यादा थीं। दुकानें तो बंद थीं, मगर उनके नए पुराने बोर्ड असल कारोबार की खबर दे रहे थे। मस्जिद के सामने तांगा क्या रुका, मानो मोहल्ले वालों की ईद हो गई। पता नहीं किन किन कोनों खुदरों से बच्चे और औरतें निकलकर जमा होने लगे। मिली जुली आवाजों ने आसमान सर पर उठा लिया। अबे नया मौलवी है, बीवी भी साथ है, पिछले वाले से तो बेहतर ही होगा। क्या पता लगता है बहन, मर्द का क्या एतबार। हाँ हाँ सही कहती है तू, दाढ़ी वाला मर्द तो और भी खतरनाक। अजीब तूफान बदतमीजी था। मुकालमों और फिक्रों से यह मालूम पड़ता था कि जैसे तवाइफों के मोहल्ले में मौलवी नहीं, शुरफा के मोहल्ले में कोई तवाइफ वारिद हुई हो। इससे पहले कि मेरे जब्त का पैमाना लबरेज होता, खुदा खुश रखे गुलाम शब्बीर को, जो मौलवी साहब करता दौड़ा आया और हजूम को वहां से भगा दिया। पता चला कि मस्जिद का खादिम है और अरसा 25 साल से अपने फराइज़ मनसबी निहायत मेहनत और दयानतदारी से अदा कर रहा है। भाई तबीयत खुश हो गई इससे मिलके। दुबला पतला पक्की उम्र का मर्द, लंबी सफेद दाढ़ी, साफ सुथरा सफेद पाजामा कुर्ता, कंधे पे 4 खाने वाला सुर्खो सफेद अंगूछा, पेशानी पे मेहराब का काला निशान, सर पे सफेद टोपी और नीची निगाहें। सादा और नेक आदमी और मुंह पे शिकायत का एक लफ्ज नहीं। बूढ़ा आदमी था मगर कमाल का हौसला और हिम्मत रखता था। सामान संभालते और घर को ठीक करते हमें हफ्ता 10 दिन लग गए। घर क्या था, 2 कमरों का क्वार्टर था। मस्जिद से मुत्तसिल एक छोटा सा बावर्ची खाना, एक उससे भी छोटा गुस्ल खाना और बैतुल खला, और एक नन्हा मुन्ना सा सहन। बहरहाल हम मियाँ बीवी को बड़ा घर किस लिए चाहिए था, बहुत था हमारे लिए। बस इर्द गिर्द की इमारतें ऊंची होने की वजह से तारीकी बहुत थी। दिन 12 बजे भी शाम का सा धुंधल का छाया रहता था। घर ठीक करने में गुलाम शब्बीर ने बहुत हाथ बटाया। सफाई करने से दीवारें चूना करने तक। थोड़ा कुरेदने पे पता चला कि यहाँ आने वाले हर इमाम मस्जिद के साथ
غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا، بس تنخواہ کے نام پہ غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ لیا، میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرا گزرا؟ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی اب کیا بتاؤں آپ کو، جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ بھی، محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے، بس دل آ گیا ایک لڑکی پر۔ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے تھے سونے کی چڑیا کو۔ پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے بجھانے کی بہت کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہیں مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا لے جانے کی کوشش کی، بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا پیٹا کہ بیچارے مولانا تو جان سے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنا ڈالی۔ پولیس وغیرہ قاتل پکڑے نہیں گئے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا، کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی، پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ لا حول ولا قوت، کہاں اس جہنم میں پھنس گیا میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہوا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی، بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پاک پڑھا دیں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں گے تو کوئی تنگ نہیں کرتا یہاں۔ بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہیں شروع کے دنوں میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پر کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا اور پھر کھانے کی ڈھکی ہوئی تشتری لے کر اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے جی، پڑوس میں رہتی ہے نور بیگم۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا، سوچا ہوگی کوئی اللہ کی نیک بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے ہی احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر، یہ نور بیگم کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کرے۔ غلام شبیر کے تو آسان خطا ہو گئے یہ سن کر، میاں جی بی بی جی نہیں جا سکتی وہاں؟ میں نے حیرانی سے مزید پوچھا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑی توڑ دیا میرے لیے۔ سر سے پاؤں تک میں کانپ گیا۔ میاں جی اس کا پورا نام تو پتہ نہیں، مگر سب اس کو نور بیگم طوائف کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے جی، پیشہ کرتی ہے یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہوا میرا غصہ دیکھ کر، تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، جو آپ کی تھوڑی سی تنخواہ میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد سے نورا طوائف بیگم کے گھر سے کھانا بھی نہ آیا۔ جس مسجد کا میں امام تھا، عجیب بات تھی کہ اس کا کوئی نام بھی نہیں تھا، بس ٹبی والی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا، ارے میاں نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی نام تو ہوگا، سب مسجدوں کا نام ہوتا ہے۔ میں کچھ کھسیانہ ہو کے بولا، بس میاں جی بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا نام رکھ دیتا ہے، آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ کیا نام رکھا جائے مسجد کا؟ ہاں موتی مسجد ٹھیک رہے گا، گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کے نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا لگائے میرا انتظار کر رہی تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔ تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے 5 سے 11-12 سال کی عمر کے، تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے، 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے تھے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پاک پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔
میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح ہی سے میرے سر میں ایک عجیب سا درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش بھی کروائی، پیناڈول کی 2 گولیاں بھی کھائیں، مگر درد زور آور بیل کی مانند سر میں چنگاڑتا رہا۔ درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کو چھٹی نہیں دی۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑ کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکا یک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی رحل اٹھا کر نبیل کے دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رحل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کے پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی۔ مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پر جو ہی پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پر کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 کا سن ہوگا، معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پر پرانی چیچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ نگ کا لونگ۔ چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بیوی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اسے پوچھا۔ میں نور بیگم ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پہنچتے ہوئے کہا۔ نور بیگم؟ نور طوائف؟ میرے تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کرا کے اور اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانا کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جی نوراں طوائف، اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کے گالی جیسی عرفیت پہ شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کے کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کر بیوی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ڈبڈبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی ان کہی فریاد کی لو بڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کر دیا اور بغیر کوئی بات کیے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے بھی نہیں روکا، پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی، کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو دیکھا مگر دور سے اس کی شکل نہیں پہچان پایا تھا۔ ارے نوراں طوائف تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال لیے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی، نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب بیچاری کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نور بیگم کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو نبیل نور بیگم کا بیٹا ہے، طوائف کا، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بےہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے اور پھر میں نے زیادتی بھی کی ہے، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو مارا ہے، کیا ہوا؟ اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے آ کر شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں نور بیگم کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کے لیے پوچھا۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نور بیگم کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے۔ بس اس محلے میں صرف نور بیگم اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نور بیگم کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بنا کر جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ خود پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی کوتوال کا اردلی جلیبیاں دینے آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کی اشتہا انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور نور بیگم طوائف کی بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء کی نماز پڑھا کے میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے نکلے باہر تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکنیوں پر جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے
और कोठों से हारमोनियम के सुर और तबलों की थाप की आवाज हर सू गूंज रही थी। पान, सिगरेट और फूलों की दुकानों पर भी धीरे धीरे रश पड़ रहा था। अचानक मेरी नजर नूर बेगम तवाइफ के घर के दरवाजे पर जा पड़ी। वो बाहर ही खड़ी थी और हर आते जाते मर्द से ठट्ठे मार मार कर गप्पे लगा रही थी। आज तो उसका रूप ही दूसरा था। गुलाबी रंग का सूट, पाँव में सुर्ख गिरगाबी, नंगे सर पे ऊंचा जूड़ा, जूड़े में पुरोए मोतिये के फूल और मेकअप से लदा चेहरा, गहरी शोख लिपस्टिक, आंखों में मस्कारा और मस्कारे की ओर से झांकती नंगी दावत, लाहौल वाला कुआ। मैंने तंजिया निगाहों से गुलाम शबीर की जानिब देखा। आखिर वो नूरा का वकील जो था। छोड़िए मियाँ जी, गरीब औरत है और दुनिया बड़ी जालिम है। उसने गोया बात को टालने की कोशिश की, मगर मैं इतनी आसानी से जान छोड़ने वाला नहीं था। ये बताओ मियाँ, जब इसके गाहक आते हैं तो क्या बच्चों के सामने ही? मैंने मैनी खेज अंदाज में अपना सवाल अधूरा ही छोड़ दिया। मियाँ जी, एक तो इसके बच्चे स्कूल जाते हैं और इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं, और दूसरा मेहमानों के लिए बाहर सैन में कमरा अलग रखा है। गुलाम शबीर ने नागवार से लहजे में जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं ख़त्म करना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि गुलाम शबीर के लहजे से झांकती नागवारी का रुख नूरा की तरफ नहीं था। उसके बाद नूरा का जिक्र मेरे सामने तब हुआ जिन दिनों में अपनी बीवी के लिए हज बैतुल्लाह की गर्ज से कागजात बनवा रहा था। उस गरीब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो और मैं अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हों और औलाद की दुआ करें। मेरा भी मन था कि किसी बहाने से मक्के मदीने की ज़ियारत हो जाए। नाम के साथ हाजी लगा हो तो शायद महकमे वाले किसी अच्छी जगह मेरी तब्दीली कर दें और इस गंदे मोहल्ले से तो जान छूटे। बीवी का एक भांजा उन्हीं दिनों वजारत मसबी अमूर में क्लर्क था। उसकी वसासत से दरख्वास्त की कबूली की कामिल उम्मीद थी। पूरा यकीन था कि दरख्वास्त कबूल हो जाएगी। कागजात फाइल में इकट्ठे किए ही थे कि गुलाम शबीर हाथ में कुछ और कागजात उठाए पहुंच गया। मियाँ जी, एक काम था आपसे, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ हाँ मियाँ, कहो, क्या बात है? मैंने दाढ़ी के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए उसको बैठने का इशारा किया। मियाँ जी, आपकी तो वजारत में वाकफियत है ना, एक और हज की दरख्वास्त भी जमा करवा दें। उसने हाथ में पकड़े हुए कागजात मेरी जाने बढ़ाए। अरे देखो मियाँ गुलाम शबीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं घर बार तुम्हारे जिम्मे छोड़कर जा रहा हूँ, और फिर तुम्हारे पास हज करने के लिए इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैंने कुछ गुस्से से पूछा। अरे नहीं नहीं मियाँ जी, आप गलत समझे, ये मेरी दरख्वास्त नहीं है, ये तो नूर बेगम तवाइफ की है। उसने सहम कर कहा। अरे क्या मियाँ, होश में तो हो तुम? नूरा तवाइफ अब मक्के मदीने जाएगी, और वो भी अपने नापाक पेशे की रकम से? तौबा तौबा तौबा, मेरे तो जैसे तन बदन में आग लग गई ये वाहियात बात सुनकर। मियाँ जी, तवाइफ है पर मुसलमान भी तो है, और वो तो अल्लाह का घर है, जो जिसको बुलाना चाहे बुला ले, उसके लिए तो सब एक बराबर हैं। अपनी तरफ से गुलाम शबीर ने बड़ी गहरी बात की थी। अच्छा, अल्लाह जिसको बुलाना चाहे बुला ले? वाह मियाँ वाह, तो फिर मैं क्यों दरख्वास्त जमा कराऊं? नूरा से कहो कि सीधी अल्लाह को ही दरख्वास्त भेज दे, मैंने गुस्से से कहा और अंदर कमरे में चला गया। बीवी का भांजा बरखुरदार निकला और अल्लाह के करम से मेरी और बीवी की दरख्वास्त कबूल हो गई। टिकट के पैसे कम पड़े तो बीवी के ही जहेज के जेवर काम आ गए। अल्लाह का नाम लेकर हम रवाना हो गए। एहराम बांधा गया तो गोया उम्र भर के गुनाह उतार के एक तरफ रख दिए। अल्लाह का घर देखा और नजर भर के देखा। फर्ज पूरे करते करते रमी का दिन आ गया। बहुत रश था, हजारों लाखों लोग, एक ठाठे मारता सफेद रंग का समंदर, गर्मी भी बहुत थी। मेरा तो दम घुटना शुरू हो गया। बीवी बेचारी की हालत भी गैर होती जा रही थी, और ऊपर से गजब कुछ ये हुआ कि मेरे हाथ से उस गरीब का हाथ छूट गया। हाथ क्या छूटा, लोगों का एक रेला मुझे रगेदता हुआ पता नहीं कहां से कहां ले गया। अजीब हालात थे, किसी को दूसरे का ख्याल ही नहीं था। हर कोई बस अपनी जान बचाने के चक्कर में था। मैंने भी लाख अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर पैर रपट ही गया। मैं नीचे क्या गिरा, एक अजाब नाजिल हो गया। एक ने मेरे पेट पर पैर रखा तो दूसरे ने मेरे सर को पत्थर समझकर ठोकर मारी। मौत मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मैंने कलमा पढ़ा और आंखें बंद की ही थी कि किसी अल्लाह के बंदे ने मेरा दायां हाथ पकड़कर खींचा और मुझे सहारा देकर खड़ा कर दिया। मैंने सांस दुरुस्त की और अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी तरफ निगाह की। मानो एक लम्हे के लिए तो बिजली ही गिर पड़ी मुझ पर। क्या देखता हूं कि मेरा हाथ मजबूती से थामे नूर बेगम तवाइफ खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे ये नापाक औरत यहां कैसे आ गई? इसकी हज की दरख्वास्त किसने और कब मंजूर की? मैंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर कहां साहब, एक आहने गिरफ्त थी, मैं नहीं छुड़ा सका।
وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی ہوئی پیچھے ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر اپنی بیوی پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بےتاب نگاہوں سے مجھے تلاش کر رہی تھی۔ ہماری نظریں ملی تو وہ سب بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور اس کے آنسو پوچھ لیے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو؟ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ ارے بس کیا بتاؤں، آج تو مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی۔ میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا ہوتا اگر نورا طوائف نہ بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نورا طوائف؟ ارے ہماری پڑوسن، وہ یہاں کہاں گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، میری بیوی نے حیرانگی سے کہا۔ ارے نہیں، وہ نورا طوائف ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نور بیگم کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ بعد میں بھی اس کو بہت ڈھونڈا مگر اتنے جمع غفیر میں کہاں کوئی ملتا ہے۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک میاں جی، بہت مبارک باجی آپ کو، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارکباد دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت پوچھی تو نور بیگم کا خیال آ گیا۔ ارے میاں غلام شبیر، نور طوائف کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کی طرف تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں اس سے۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ ارے مذاق نہ کرے میاں جی، نور بیگم تو آپ کے جانے کے اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ قتل ہو گئی تھی؟ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے چمبے سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے اور اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا اس غریب بیچاری کو۔ ہمیں تو صبح پتا چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی۔ شور مچایا تو سب اکٹھے ہو گئے، پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کر آیا ہوں۔ آج صبح ہی اس کی تدفین کی گئی میاں جی۔ غلام شبیر کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کا کچھ پتا چلا؟ میں ابھی حیرانگی کی کیفیت میں تھا۔ پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کہ طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرے۔ اس بیچاری کی تو نماز جنازہ میں بھی بس 3 ہی لوگ تھے، میں اور 2 گورکن۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اور اس کے بچے، ان کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پوچھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نور طوائف سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو تو طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی بچوں پہ خرچ کرتی تھی، بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر رکھ لیتی تھی۔ وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست حج کی جمع کرانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پہ حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی کیا کہتی بیچاری، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی کہ بس تو ہی اس طوائف کو بلا لے تو بلا لے، مجھ پر تو پوچھو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ افسوس کی ایک آندھی چل رہی تھی، ہوا کے دوش میری خطائیں اڑ رہی تھی، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھیائی جا رہی تھی۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو، غلیظ کہتے تھے اس کو۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میری آنسوؤں سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہوں غلام شبیر کے کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نور بیگم تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلایا اسے۔ میری ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلیاں دیتا رہا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اترا ہی تھا کہ نور طوائف کے دروازے پہ نظر پڑی، ایک ہجوم اکٹھا تھا وہاں۔ کیا بات ہے غلام شبیر، لوگ اب کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں؟ میاں جی میرے خیال میں پولیس والے عیدی سینٹر والوں کو لے کر آئے ہیں، وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے، ان غریبوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا جو نہیں۔ غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نور بیگم طوائف کے دروازے کی جانب پڑ گیا۔ کہاں چلے میاں جی آپ؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نور طوائف کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ سب میرے بچے ہیں۔ اور ہاں، مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس مسجد کا نام ہوگا نور مسجد۔